بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وهو ماخوذ من أعربه أي إذا أوضحه فإن الإعراب يوضح المعاني المقتضية۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اعراب کی وجہ تسمیہ کے۔ اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں؟ دو وجہ تسمیہ یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اعرب یعرب اعرابا باب افعال سے، اوضح یوضح ایضاحا، تو اعراب کا معنی یہاں پر ایضاح ہے، وضاحت کرنا، واضح کرنا، کیونکہ اعراب بھی یہاں پر معنی مقتضیہ کی وضاحت کرتا ہے۔ معنی مقتضیہ کے پیچھے گزرا ہے جو معنی فاعلیت، مفعولیت، منصوبیت بنتا ہے، تو وہ ایک خاص حالت کو رفع نصب جر کی حالت کا تقاضا کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے معنی مقتضیہ پہچانے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، تو یہ اس وجہ سے تو گویا اعراب یہاں پر سبب بن جاتا ہے ایضاح کا۔ تو ظاہر بات ہے ایضاح کا جو سبب ہے اس کا نام یہاں پر اعراب بے معنی ایضاح رکھ دیا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں تسمیۃ السببی باسم المسبب۔ تسمیۃ السببی یعنی اعراب کا جو نام رکھا ہے باسم المسبب، وہ ایضاح کی وجہ سے رکھا ہے کہ اس کے اندر ایضاح والا معنی ہوتا ہے، یہ واضح کرتا ہے معنی معتبرہ کے تقاضوں کو، جو معنی مقتضیہ ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ اعراب آ کے کہ یہ اعراب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، مجرور مضاف الیہ ہے، فاعل ہے تو اس میں کون سی ہے ترتیب ہے، یہ ساری چیزیں واضح کرتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ نکلا ہے عریبت معیدتہ، اس کو معیدتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اوپر لکھا ہے نا وجہ بکسر میم وسکون العین، اس کو معدتہ، معدتہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو معدہ خراب ہونے سے، کہ جب معدہ خراب ہو جائے، معدے کی خرابی کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے، تو اس وقت یہ جملہ عربوں کے ہاں بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب فساد ہو جائے، فساد آ جائے۔ اب فساد آ جائے گا کیا مطلب ہے؟ چونکہ اس کو باب افعال پر ہم لے گئے، تو باب افعال کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے کہ حمزہ باب افعال کا وہ سلب ماخذ کے لیے بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہاں پر فساد نہیں ہوگا، ازالۃ الفساد ہوگا، ازالۃ الفساد یعنی فساد کو دور کرنا۔ اب جب فساد کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر اس میں یہی ہوگا کہ اعراب اسے کہتے ہیں جو آنے والے فساد کو کیا کر دے، دور کر دے۔ فساد کی صورت میں ہوگا، کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ فاعلیت میں ہے، مفعولیت میں ہے، منصوبیت کی حالت میں ہے، حالت رفع ہے، نصبی ہے، جری ہے، تو اب اعراب آ کر اس کو واضح کرے گا اور اس فساد کو کیا کرے گا، دور کرے گا۔ تو گویا جو اس فساد کو یہ اعراب زائل کرتا ہے، جو فساد معنی مقتضیہ کے آپس میں وہ التباس کی وجہ سے لازم آتا ہے، معنی مقتضیہ کے آپس میں التباس کی وجہ سے جو لازم آتا ہے فساد، اس فساد کو یہ آ کے کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔